یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ مغربی طاقتوں نے کس طریقے سے نئے ملک عراق، جارڈن، لیبنن اور بہت سارے جو مڈل ایسٹ میں ملک ہیں کس طریقے سے بنائے ورلڈ وار 1 کے بعد۔ برطانیہ نے عثمانی حکومت کے خلاف عرب بغاوت کی حمایت کرتے ہوئے روسیوں کو شکست دینے کا فیصلہ کیا۔ شروع سے یہ ایک جنگی منصوبہ تھا، صرف اس لیے ممکن تھا کہ اس خطے پر برطانوی انٹیلیجنس کا کوئی وجود نہ تھا۔ محمد شریف الفاروقی وہ شخص جسے برطانوی عرب دھڑے کی قابل اعتماد آواز سمجھتے تھے۔ محمد شریف نے خطے میں برطانوی فوجی کارروائی کے لیے عربوں کی حمایت کا وعدہ کیا اور جنگ کے بعد مشرقی وسطی کے لیے برطانیہ کی منصوبہ بندی میں مکمل رد و بدل کا منصوبہ بنایا۔ انگریزوں کو یہ یقین نہیں تھا کہ عرب خود حکومت کرنے کے اہل ہیں۔ جنگ کے سیکرٹری لارڈ کچس کو مشرقی وسطی کے امور میں ماہر سمجھا جاتا تھا اور یہ تاثر مکمل طور پہ غلط تھا۔ اس نے برے فیصلے کے بعد برے فیصلے کیے۔ جب امریکہ جنگ میں داخل ہوا تو حالات مزید پیچیدہ ہو گئے۔ صدر وڈرو ولسن نے مشرقی وسطی کے لوگوں کے لیے خود ارادیت پر اصرار کیا۔ جیسے ہی جنگ کا رخ اتحادیوں کے حق میں ہوا، برطانیہ اور اس کے عرب اتحادیوں کے درمیان انتہائی محدود اعتماد ٹوٹ گیا۔ تمام فریقین نے تنازع کے نتیجے میں فائدہ اٹھانے کے لیے خود کو پوزیشن میں رکھنا شروع کر دیا۔ جنگ کے مذاکرات کے بعد ڈیوڈ لائیڈ جارج نے برطانیہ کے لیے مشرق وسطی کے علاقوں پہ دعویٰ کرتے ہوئے فرانسیسی اور اطالوی نو آبادیاتی عزائم کو محدود کرنے کے لیے خود ارادیت کے لیے ولسن کی حمایت کا استعمال کیا۔ جیسے جیسے یہ مذاکرات آگے بڑھے، مصر سے لے کر افغانستان تک پورے خطے میں فسادات اور انقلاب برپا ہو گئے۔ انگریزوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ فرانسیسیوں کو اس خطے میں استحکام لانے میں مدد فراہم کریں اور انہیں مقامی حکمران مقرر کرنے پر بھی مجبور کیا گیا۔ ہاشم کو عراق میں اقتدار دیا گیا اور عرب میں سعود کو اقتدار دیا گیا۔ اس خطاب کو پڑھنے کے بعد آپ یہ سمجھیں گے کہ انگریز عربوں کی حمایت کیوں کر رہے تھے، کیوں عثمانی ترکوں کا جرمنی کے ساتھ اتحاد تھا، اور ٹی ای لارنس آف عربیہ عرب کے صحرا میں کیا کر رہے تھے۔ کتاب کا نام ہے تمام امن کو ختم کرنے کے لیے ایک امن۔ پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر صدیوں پرانی سلطنت عثمانیہ کی تحلیل اور مغربی طاقتوں، سوویت یونین اور ایک حد تک اس ٹوٹ پھوٹ کے نتائج کے بارے میں ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران 19ویں صدی کا یہ عظیم الشان مقابلہ، جسے عظیم کھیل کہا جاتا ہے، اپنے عروج پر پہنچا۔ بنیادی طور پہ یہ کتاب برطانوی فوجی اقدامات اور فیصلوں پر مرکوز ہے۔ اس کے باوجود اس کتاب میں ترکی کی کہانی اور روسی حصوں کو مؤثر طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے آتھر فرامکن نے عربوں کے ساتھ برطانوی وعدوں کو سراسر بے ایمانی قرار دیا ہے۔ عربوں کی خود مختاری کا چہرہ بالواسطہ برطانوی راج ہوگا۔ 1917 میں برطانیہ نے یہودیوں سے فلسطین میں قومی گھر کا وعدہ کیا اور ساتھ ہی فلسطینی عربوں کو یقین دلایا کہ یہ ان کے خرچ پہ پورا نہیں کیا جائے گا۔ لارڈ جارج ان کا خیال تھا کہ ایک یہودی ریاست خدا کی مرضی کے ساتھ ساتھ برطانوی مفادات کے لیے بھی ہوگی۔
فرانکلن لکھتے ہیں لارنس آف عریبیا میں بہت سی خوبیاں تھیں لیکن ایمانداری ان میں نہیں تھی۔ لارنس آف عریبیا کو مسٹر فرانکلن نے شاندار کہانیاں سنانے والا قرار دیا ہے۔ چرچل کہتے ہیں فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک قومی گھر دنیا کے لیے اچھا ہوگا، یہودیوں کے لیے اچھا ہوگا، برطانوی سلطنت کے لیے اچھا ہوگا۔ سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے سے جدید مشرق وسطی وجود میں آیا۔ 1916 کے خزاں سے 3 بڑی اتحادی طاقتوں برطانیہ، فرانس اور روس میں حکومت کی تبدیلی ہوئی۔ تمام معاملات میں نئی حکومتوں کے مشرقی وسطی کے بارے میں اپنے پیشتر لوگوں سے بہت مختلف خیالات تھے۔ ڈیوڈ لائیڈ جارج وزیر اعظم بن گئے جو مشرق وسطی میں بہت زیادہ لالچ سے دیکھ رہے تھے۔ ہر ایک نے جنگ کے بعد مشرقی وسطی میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی پوزیشن حاصل کرنے کی کوشش کی۔ 20ویں صدی کے اختتام پر سلطنت عثمانیہ طویل عرصے سے زوال کا شکار تھی۔ 20ویں صدی کے اختتام تک صنعتی انقلاب کے نتیجے میں ہونے والی پیش رفت نے مغربی یورپ کے ممالک کو اقتصادی اور تکنیکی دونوں لحاظ سے ترقی کی طرف دھکیل دیا۔ اس دوران سلطنت عثمانیہ کو یورپ کا بیمار آدمی کہا جاتا تھا۔ سلطنت ایک خلافت یا اسلامی بادشاہت تھی جس کی بنیاد قومیت پہ نہیں بلکہ مذہب پہ تھی۔ مذہب لوگوں کی روزمرہ زندگی میں مرکزی کردار ادا کرتا تھا۔ قسطنطنیہ نے 1912 میں الیکٹرک اسٹریٹ لائٹس متعارف کروائیں، ایک جدت جو بڑے یورپی شہروں میں طویل عرصے سے عام تھی۔ فرانس یا برطانیہ جیسی یورپی سلطنت کے مقابلے میں عثمانی سیاسی طاقت فوری طور پہ ترکی کے مرکز سے زیادہ نہیں پھیلی، سلطنت کے صرف ایک چھوٹے سے حصے پر محیط تھی۔ 1912 میں اٹلی نے سلطنت عثمانیہ کے افریقی علاقے پہ دعویٰ کیا جو اب لیبیا ہے۔ چنانچہ پہلے جنگ عظیم کے آغاز تک عظیم سلطنت عثمانیہ کے پاس جو کچھ بچا تھا وہ جدید دور کا ترکی، لبنان، اردن، اسرائیل، عراق، شام اور جزیرہ نما عرب کا بیشتر حصہ تھا۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ سیکھیں گے کہ 20ویں صدی کے اختتام پر سلطنت عثمانیہ طویل عرصے سے زوال کا شکار تھی۔ 1913 میں سلطنت عثمانیہ نے خود کو ایک سیاسی بحران کا سامنا پایا جس کے وسیع نتائج برآمد ہوئے۔ پہلی جنگ عظیم کے آغاز میں سلطنت عثمانیہ نے خود کو جرمنی کے ساتھ اور انگریزوں کے خلاف کھڑا کر دیا۔ برطانوی مشرقی وسطی کی پالیسی غلط معلومات اور ایک آدمی کے بلند عزائم کی وجہ سے الجھ گئی تھی۔ برطانیہ میں تبدیلیوں کے نتیجے میں عثمانی عربوں کے اثر و رسوخ کو استعمال کرنے کے لیے ایک نئی سیاسی حکمت عملی شروع ہوئی۔ ایک معاہدے کے ساتھ عرب بغاوت کرنے لگے۔ برطانوی اور فرانسیسی حکام نے جنگ کے بعد مشرقی وسطی میں علاقے کا دعویٰ کرنے کے لیے بات چیت شروع کر دی۔ پہلے جنگ عظیم کے خاتمے پر وعدوں کو توڑا گیا اور مغربی طاقتوں نے مشرقی وسطی کے علاقے پہ قبضہ کر لیا۔ برطانیہ اور فرانس کو مشرقی وسطی کے نئے حکمرانوں کے طور پہ مقامی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے سے گہرے مسائل پیدا ہوئے جو ابھی تک حل نہیں ہوئے۔ 1916 کو برطانیہ اور فرانس کے نمائندے خفیہ طور پہ ایک معاہدے پر پہنچ گئے جسے سائکس پائکٹ ایگریمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کے ذریعے
سلطنت عثمانیہ کے زیر تسلط زیادہ تر عرب سرزمین کو برطانوی اور فرانسیسی اثر و رسوخ کے دائروں میں تقسیم کیا جائے گا پہلے جنگ عظیم کے اختتام پر۔